اختلافات تو آج پہلے سے ہیں، لیکن جو اب اختلافات ہیں وہ پارٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. پارٹی کو جو سٹیبل کرنے کے لیے چاہیے تھا، جو تحریک چلانے کے لیے آپس میں مل بیٹھ کے. اب آپ ریسنٹلی دیکھ لیں، گنڈا پور صاحب آئے ہیں، ادھر آئے، عالیہ حمزانی اس میں بالکل بلایا گیا. عجیب سی پارٹی میں ہیں، آپس میں بالکل ایک دوسرے کے اگینسٹ چلتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو. اور یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں پارٹی میں ایک یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے بڑا ان کو یعنی کہ جو ہے مل رہا ہے کہ وہ اس طرح صحیح طرح کامیاب نہیں کرتے. اب تحریک چلانے کے لیے بھی یہ متفق نہیں ہے، تو یہ پھر اس ساری صورتحال میں کیا ہوگا. اب پارٹی کے بانی نے کہا ہے کہ ان کے خلاف وہ پھر خود فیصلہ کریں گے. اب ظاہر ہے ان کو کہا گیا کہ خود فیصلہ کریں گے. اب تو پھر خود فیصلہ کر دینا چاہیے تھا اس وقت. یہ ان کو اس وقت کرنا چاہیے تھا جب پارٹی میں شروع میں جب شکایت لے کے جاتے تھے کارکن ایک دوسرے کے خلاف، تو اس ٹائم بھی وہ کسی کی بات نہیں سنتے تھے، سب کی بات مزے سے سن کے ہنس دیتے تھے. تو یہی جو صورتحال ہے کہ پارٹی میں آج تک کارکنوں میں یونٹی نہیں ہو سکی، اور آپس میں جو بھی لیڈر بنتا ہے وہ دوسرے کے مخالف ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو دوسرے کو نیچا دکھائے. تو اس صورتحال میں یہ ان کو جو کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر نکالنے کی جو باتیں شاتیں، یہ ساری باتیں ویسے ہی ہیں. کیونکہ پارٹی میں جو بھی ہیں سارے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ جی ووٹ ان کے نام پر لے کے آگے. ان کے لیے تو اتنی مشکلات کھڑی کی گئی کہ آپ الیکشن کمیشن میں دیکھیں، ان کو تو نہ ان کے پاس نشان تھا نہ پارٹی تھی، پھر بھی یہ الیکشن جیت کے آئے ہیں. اور جس حالت میں لے کے آئے ہیں پنجاب میں بھی، کے پی میں بھی ان کی دیکھ لیں. پنجاب میں تو اکثریت ہے، ادھر جا کے ادھر گورنمنٹ بنا لی. تو لیکن جب گورنمنٹ بنا لی، ایون سندھ میں بھی سیٹیں لی، تو لیکن وہ ان میں یہ پارٹی میں جب آگے منتخب ہو کے، لیکن انہوں نے رہائی کے لیے وہ کام نہیں کیا آپس میں. ابھی یہ صرف آپس میں صرف بات کر کے، اب یہ دیکھ لیں ان کے لیے رہائی سے زیادہ یہ ہے کہ ملاقات کے لیے کون جاتا ہے اندر جا کے. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اندر سے جا کے باتیں بھی عجیب و غریب باتیں آ کے باہر کر دیتے ہیں جو اندر سے منسوب ہی نہیں ہوتی. تو یہ دیکھ لیں یہ پارٹی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں کہ کسی اور کے ایجنڈے پر. جب تک یونٹی نہیں ہوگی یہ اسی طرح رہے گی، پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے گی. بلکہ یہ دیکھ لیں پارٹی اس وقت پارٹی میں وہ جو پہلے سٹرینتھ ہوتی تھی وہ والی سٹرینتھ نہیں رہی. اب جو حالات وہ بگڑ رہے ہیں. بالکل جی، آپ کی بات، آپ کا پوائنٹ آ گیا. کوئکلی ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے ہم واپس آئیں گے. اسی فیصل صاحب اور نوید صاحب کا ٹیک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات کے حوالے سے. تحریک کا فیوچر کیا ہوگا اور کیا فوکس کر پائے گی پاکستان تحریک انصاف اپنی تحریک پر، اور جو اختلافات ہیں ان کو ختم کر سکے گی؟ فیصل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی اختلافات ہیں، ظاہر ہے جب تک وہ نہیں ختم ہوں گے تو آگے معاملات پارٹی کے کس طرح سے چلیں گے؟ تو کوئی ہے اس وقت باہر قیادت جو ان اختلافات کو ختم کر کے تحریک پر فوکس کر سکے؟ جس کو ہم اندرونی اختلافات سمجھ رہے ہیں نا، وہ اندرونی اختلافات نہیں ہے. وہ جو ایک خاص ٹارگٹ کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. مطلب تحریک انصاف کے جو لوگ باہر جو موجود ہیں، اور انہیں بظاہر تو عمران خان کا پرچم تھاما ہوا ہے، لیکن وہ کسی اور سسٹم میں جا چکے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ یہ سب کچھ نظر آتا ہے. اب اس کے دو پہلو ہیں. اگر عمران خان کوئی نتیجہ خیز تحریک چلانا چاہتے ہیں تو اس وقت جو تحریک انصاف کی جو باہر کی لیڈرشپ ہے، اگر وہ ان پہ انحصار کر رہے ہیں تو یہاں سے تو نتیجہ نہیں نکل سکتا، کسی طور پہ بھی نتیجہ نہیں نکل سکتا. یہ تحریک چلانے کے لیے دلچسپی تو بہت دور کی بات ہے، یہ خوف کا بھی شکار ہے. دوسری بات، جو کارکنوں کو اور عوام کو نہ ان پہ اعتبار بھی نہیں ہے، اور یہ ان کو جو ہے آرگنائز کر کے سڑک پہ لانے کی جو ہے وہ صلاحیت بھی نہیں رکھتے. ایک عمران خان کے پاس راستہ ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ راستہ بھی نتیجہ خیز ہو اور بہت زیادہ اثر انگیز ثابت ہو، لیکن شاید اس راستے سے کوئی ایسا راستہ نکل آئے جو عمران خان کو جیل سے باہر لا سکے کہ عمران خان اب یہ تحریک کا جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی فیملی کے حوالے کر دیں. وہ اپنی بہنوں کے حوالے یا بیٹوں کے حوالے، بیٹوں کا بھی مشکل نظر آتا ہے، بہرحال اگر بہنوں کے حوالے کر دیں، اور بہنیں اگر اس موومنٹ کو جو ہے وہ لے کے چلیں، تو اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ یہ بہنیں شاید جو ہیں وہ کسی اور سسٹم میں جو ہے وہ داخل نہ ہوں، اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ مخلص رہیں، اور جیسی جو پارٹی لائن ہے اس کو جو ہے وہ فالو کریں. اور شاید وہ بھی اب حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کارکنوں کا مرال اس حد تک گر چکا ہے کہ وہ شاید کوئی اس طرح سامنے نہ آ سکے جتنی عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے جو قوت شو کرنی ہے، جو طاقت جو ہے وہ ثابت
ثابت کرنی ہے وہ نہ کر سکے، لیکن اگر راستہ نکلے گا تو وہ بہنوں کے ذریعے جو ہے وہ نکلے گا۔ اچھا، جہاں تک باہر کا تعلق ہے، بیرسٹر سیف نے ملاقات کی اور عمران خان نے، اور جو ان کو جو باہر کچھ ہوا وہ عمران خان کو بتایا اور عمران خان نے اس پہ اطمینان کا اظہار کر دیا۔ یہ تو ہمیں ایک ان کے باضابطہ ذرائع سے جو معلوم چل گیا سب کو، ٹی وی سوشل میڈیا کے ذریعے۔ بیرسٹر سیف کون ہے؟ جب یہ ہم اور آپ جانتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران خان نہیں جانتے ہوں گے۔ عمران خان کو بھی پتا ہوگا کہ بیرسٹر سیف کون ہے، اور بیرسٹر سیف اگر ان تک آئیں تو وہ کس کا پیغام لے کر آئیں، اور وہاں عمران خان اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ پیغام کس کا ہے اور اطمینان جو ہے کس بات پہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بیرسٹر سیف کی جو ملاقات ہے نا، اس ملاقات کو بھی جو ہے نا غیر اہم نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس ملاقات میں جو ہے اس سے کوئی نئی راستہ نکلے یا کوئی اور صورتحال کی ہم سیاسی تبدیلی دیکھ سکیں۔ اس وقت جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ عمران خان کے لیے جو ہے وہ سیاسی راستے جو ہیں وہ مبہم بھی ہیں، محدود بھی ہیں، اور جن لوگوں کے ہاتھ میں بھاگ دوڑ ہے ان سے تو برحال جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ عمران خان کو دھوکہ دے چکے ہیں۔ صحیح جی، نوید صاحب، یہ لیڈرشپ کارکنوں کی، عوام کی بات نہیں ہو رہی۔ عمران خان کا ووٹ اتنا ہی ہے اور شاید اس میں اضافہ ہو گیا ہوگا، لیکن ہم جو اس وقت لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک، بالکل چھوٹی سی بات کرنی ہے۔ اچھا، دعا دیکھیں، میرے خیال میں جو جی نوید صاحب، اچھا دیکھیں دعا، میرے خیال میں یہ جو پارٹی جو ہے وہ ایک ٹوٹل ڈس ارے کا شکار ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر انتشار ہے۔ پارٹی لیڈران کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ پارٹی میں اختلاف رائے جو ہے وہ تو جمہوریت کا حسن ہے، اور اس طرح کی باتیں وہ ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بالکل اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن وہ بند کمروں تک جب پالیسی میٹر ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اختلاف رائے تو جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب وہ اختلاف رائے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ جائے، مین سٹریم میڈیا پہ آ جائے، ایک دوسرے کے خلاف ٹویٹس کرنا شروع کر دیں اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی شروع ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ آل از ناٹ ویل، کہ اندر پارٹی کے اندر جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور پارٹی جو ہے وہ منتشر دکھائی دیتی ہے، یکسو نہیں ہے۔ اور پھر ایسی صورت میں جبکہ پارٹی لیڈر کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی ہم نے جو ہے عاشورہ کے بعد موومنٹ لانچ کرنی ہے، پھر اس کے بعد جو 90 دن کی ڈیڈ لائن دینا اور اس طرح کی باتیں کرنا، دیکھیں آپ بیسیکلی پی ٹی آئی کے ورکرز کو جو ہے اس کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ڈیسائسو ایک موومنٹ چلانا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، اور دوسری طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم مقتدرہ کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو ایسی صورت میں صرف پارٹی کے ورکر جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور جب ورکر کنفیوز ہوگا تو آپ کیسے ایک ایفیکٹو موومنٹ لانچ کر پائیں گے؟ اچھا، اب اس کی ریزن بھی کیا ہے کہ ریزن کیوں